بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر سے آپ کا میزبان فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کرنٹ افیئر اسپیشل میں آج ہم افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ تیزی سے یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ جب سے غیر ملکی افواج نے انخلا کا آغاز کیا ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی پیش قدمی جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اب اس میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، غیر یقینی کی بھی صورتحال ہے، اور خطے کے جو ممالک ہیں، جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، وہ بھی اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی اور پاکستان افغان صورتحال سے کس حد تک متاثر ہوگا، ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ لیکن جو ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، بدلتی صورتحال، حکومتیں بدلیں افغانستان کے اندر، مختلف دہائیوں کے اندر حالات بدلے، لیکن ایک چیز جو ہم نے محسوس کی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ افغان حکومت یا افغان اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے، جو ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے منفی رہا ہے۔ پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے، وہاں پر افغانستان میں مستقبل عوام کا کیا ہوگا، افغانستان کی حکومت کا کیا مستقبل ہوگا، ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب کو۔ آپ سابق سیکرٹری داخلہ ہیں اور قبائلی امور حکومت خیبر پختونخوا، اور سابق آئی جی پولیس بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی۔ ان کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب افتخار فردوس صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ٹیلی فون کال کے ذریعے جوائن کریں گی سینئر صحافی سمیرہ خان بھی۔ پہلا سوال ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب سے ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جو صورتحال ہمیں افغانستان میں اس وقت نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ افغان گورنمنٹ کا مستقبل کیا ہے؟ طالبان کس حد تک پیش قدمی کر رہے ہیں، اور جو بین الافغان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ان مذاکرات کا آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس وقت افغانستان میں مختلف فریقین ہیں، جس میں ایک طرف افغانستان کی حکومت ہے جس کی قیادت اشرف غنی صاحب کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو افغان ہائی کونسل فار ریکنسیلیشن بنی ہوئی ہے، تو تمام مکتب فکر کی نمائندگی اس میں دی گئی ہے، جس میں حامد کرزئی صاحب بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، تمام تقریباً اس میں، اور خواتین کی نمائندگی اس میں بھی ہے۔ دوسری طرف طالبان ہے، جو کہ وہاں پر ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید طالبان کو کوئی اکثریت حاصل ہے، وہ ایک کوئی بہت ہی مختصر سی میں کہوں گا کوئی پرسنٹیج ہوگی جو وہاں کی آبادی، صرف ان کے پاس ہاتھ میں بندوق ہے، ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن جہاں تک افغانستان کی حکومت کا تعلق ہے، تو اس کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، وہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے اس وقت یہ حکومت۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک طالبان کی شورش کا تعلق ہے، تو وہ ان کے جو حملے ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی صوبائی کیپٹل کو قبضہ نہیں کیا۔ ٹھیک۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ہے، یہ ہمیشہ یہاں پر ہم نے بھی خود، میں سوات میں رہا ہوں 2007 اور 2008 میں، وہاں بھی ہم نے شورش کا مقابلہ کیا ہے۔ یہاں پر بردان میں، یہاں شب قدر میں متوازی حکومتیں بنی تھی۔ قبائلی علاقے میں تو 2014 کے بعد جب یہ افغانستان کی آپریشن ہوا، میں آ رہا ہوں، میں جی اس کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ اسی پیٹرن کے اوپر وہاں بھی بعض علاقوں میں جو پیریفریز اس کو ہم کہیں گے، وہاں پر طالبان کے پاس انہوں نے بعض علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور خاص کر پھر انہوں نے جو وہ میں کہوں گا آمد و رس کے جو علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دوحہ مذاکرات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے جو 4 بنیادی نکات تھے، ان میں سے 2 نکات پہ تو عمل ہو گیا، امریکہ واپس چلا گیا ہے۔ طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم جو افغان سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا بڑا نقطہ اس میں، ایک نقطہ یہ تھا کہ ریلیز آف پریزنرز کا تھا، اور چوتھا نقطہ جو بڑا اہم سب سے، وہ یہ تھا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ۔ تو انٹرا افغان ڈائیلاگ ابھی 2 دن ہوئے دوحہ میں ہوئے، اور اس میں جو ان کے امیر مولا برادر اور ہیبت اللہ جو امیر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم
پولیٹیکل سیٹل سیاسی مفاہمت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے اندر کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ حال ہی میں دورہ کیا ہے سینئر صحافی سمیرہ خان نے، اور سمیرہ خان اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ جی افغان عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا توقع رکھتے ہیں، ان کو مستقبل کیا نظر آتا ہے. سمیرہ خان صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. جی بہت شکریہ، مگر مجھے آپ کی آواز کے ساتھ سائملٹینیسلی کچھ اور آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو آئی کانٹ گیٹ. سمیرہ خان صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں کم سنائی دے رہی ہے. ہمیں اگر آپ بتائیں کہ آپ نے افغانستان کا حال ہی میں دورہ کیا ہے، ایک سمپل سا سوال کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ میں اگر میری آواز آپ سن پا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے؟ دس از دا موسٹ لاؤڈ آئی کین اسپیک ٹو رائٹ ناؤ. آپ میری آواز سن پا رہے؟ جی جی. مجھے آپ کی آواز ٹھیک سے سنائی جی سمیرہ خان صاحبہ، اگر آپ کو ابھی آپ کی آواز بھی صحیح آ رہی ہے اور ہماری آواز اگر آپ سن پا رہی ہیں تو میں دہرا دوں اپنا سوال کہ افغانستان کے عوام اس بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، خصوصاً وہاں کی خواتین کیا سوچتی ہیں؟ ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ حال ہی میں آپ نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟ میں آپ کو مختصراً اس میں بتا دیتی ہوں کہ جی. افغانستان میں سب سے بڑا اس وقت جو سوچا جا رہا ہے وہ خواتین کی جانب سے. وہ میری وہاں پہ میں کابل کی مارکیٹس میں، ننگرہار میں کندہار میں کافی جگہوں پر گئی. وہاں پر لوگوں کو اس وقت سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی امن کے ساتھ ملے، ان کو روزگار ملے، ان کے بچے اسکول جا سکیں، ان کے نوجوانوں کو کسی قسم کا جان کا خطرہ نہ ہو. وہاں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اکثریت یہاں پہ لڑکوں کی جو ہے یا نوجوانوں کی جو ہے وہ طالبان کے شک میں قتل کر دی جاتی ہے. حکومتی جو فورسز ہیں، افغان فورسز ہیں، ان کی جانب سے سیم الزام طالبان کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ افغان فورسز لوگوں کو قتل کر کے نام طالبان پر لگا دیتی ہیں، اور افغان فورسز یہ بات کرتی ہیں کہ طالبان جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں کے نوجوانوں میں خاص طور پہ بہت تشویش کی لہر اس میں پائی جاتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. کیا 20 سال کی محنت کے بعد افغانستان کو پھر سے اس اندھیرے کی طرف لے جایا جائے گا جو 90s میں وہ تھوڑا تشبیہ دیتے ہیں طالبان سے کہ نہ داڑیاں کٹوانے کی اجازت تھی. اچھا سمیرہ، طرح طرح کی خواہشات ہیں اور طرح طرح کے خدشات بھی ہیں. جب غیر ملکی افواج افغانستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، زیادہ تر افواج جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، افغان عوام کے تاثرات کیا ہیں؟ وہ خوش ہیں، ناخوش ہیں؟ کیا ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے ساتھ تو 11 صوبے ملتے ہیں، نمروز سے لے کے بدخشاں تک، اس کے اندر جتنی میری بات ہوئی ہے میرے کولیگز کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو امن چاہیے، قتل عام نہیں چاہیے. تو اس امن کے لیے وہ لوگ طالبان کو فی الحال تو خوش آمدید بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں جی بہت شکریہ. سمیرہ خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھیں اور حال ہی میں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا. افتخار فردوس صاحب، آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو افغانستان پر حملہ آور جب ہوا تھا امریکہ تو اپنے تحفظ کے لیے آیا تھا، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے. یہاں پر القاعدہ تھی، یہاں پر مختلف دیگر جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کے خاتمے کے لیے آیا تھا. تو اب جب افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ سیکیور ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ افغانستان اسی لیے آیا تھا کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان کی تعمیر نو، تو تعمیر نو اور اس کا استحکام وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، اور آپ نے پریزیڈنشل سپیچز بھی جو بائیڈن کی سنی ہوگی اور ان کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے یہ بات بہت کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے، یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے افغانستان کے اندر جو ہے وہ نہیں گئے تھے. دیٹس ویری ایویڈنٹ اینڈ کلیئر. جہاں تک رہی خطے کی بات اور دنیا کی بات سیکیورٹی کے حوالے سے، ایک چیز میں شاہ صاحب کی اصل میں بات کو کنٹینیوڈ جو ہے وہ رکھتا ہوں.
دوحہ اگریمنٹ کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا، جو فروری 2020 میں جو ہے وہ سائن ہوا۔ دوحہ اگریمنٹ میں افغان حکومت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگریمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے مابین ہے، جس کے انیکزرز میں جو ہے یہ بات لکھی گئی کہ اس کی انڈورسمنٹ، یعنی اس کو آگے اس کو ماننے والے یا تسلیم کرنے والے وہ رشیا بھی ہے، وہ چائنا بھی ہے، اور وہ جو ہے پاکستان بھی ہے۔ ان تین ممالک نے اس کو مانا ہے۔ تو جب یہ اگریمنٹ ہو گیا تو یہ بات بہت کلیئر ہو گئی کہ امریکہ کا ایجنڈا جو تھا وہ نیشن بلڈنگ یا پیس پروسیس یا ان چیزوں کو آگے کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ انخلا کے لیے تھا، کیونکہ اگر نیشن بلڈنگ یا پیس پروسیس کی طرف یہ بات ہوتی تو افغان حکومت کو ضرور مذاکرات کا حصہ جو ہے وہ بنایا جاتا۔ دوسری رہی بات جو آپ گراؤنڈ سچویشن کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور یہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ غالباً ویسٹرن میڈیا اور لوکل میڈیا بھی، نیشنل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا جنرلی دکھاتی اس طرح ہے کہ غالباً طالبان نے جو ہے وہ پورے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ کر دیا۔ کہیں پر دوحہ ایگریمنٹ کے انیکزرز میں یہ بات ویسے لکھی بھی ہے، اور جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ وہ سٹی ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک وہ نہیں کریں گے جو سینٹرلائزڈ اربن ہبز ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں پر پروونشل کیپٹلز ہیں یعنی صوبائی دارالخلاف ہے، اسی طرح جو ہے افغانستان کے اندر جو سٹی ڈسٹرکٹ کے جو مراکز ہیں وہ اسی پروونس کے جو ہے وہ ہیڈز ہیں۔ لیکن طالبان اس کی اگر آپ کندہار کو دیکھیں، اور اگر آپ جو ان کا صوبہ ہے جس کو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے جو ہے نکل رہا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو انہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو جو ہے وہ اٹیک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طریقے سے دوحہ اگریمنٹ کی بھی پاسداری وہ نہیں ہے۔ دوسری، طالبان ترجمان نے جو سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دی، وہ یہ کہا کہ اگریمنٹ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو غیر ملکی ہوں گے وہ تھریٹ جو ہے پوز نہ کریں کسی اور کے لیے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، جس سے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے قبائلی علاقے میں بھی جب جنگ چھڑی تھی تو اسی بات سے چھڑی تھی کہ جتنے بھی فارنرز ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے۔ مجھے اس ٹائم پر جو افغانستان کی سچویشن اگر میں آپ کو بتاؤں اور آپ نقشے پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جو کوریج ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی، اور جو خبریں آتی ہیں ان ٹرمز آف کوانٹم جو کا پرابلم جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ افغانستان کے سارے صوبے نقشے پہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس میں سے 9 صوبے اس ٹائم پر ایسے ہیں جہاں پر 100% جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک، اور اس میں سے 7 صوبے ایسے ہیں جس کو یا طالبان جو ہے قبضہ کر دیتے ہیں یا اس کے بعد واپس حکومت جو ہے وہ قبضہ کر دیتی ہے۔ لیکن جو تقریباً 70 سے 75% افغانستان ہے، اس میں جو جنگ کا کوانٹم ہے یا تھریشولڈ ہے وہ 20% سے بھی کم ہے۔ تو نہ امریکی انخلا کے بعد نہ وہاں پر جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے اپنی، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت بنا سکیں، نہ طالبان کے پاس وہ اسلحہ اور یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بنا سکیں۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے یہ مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ کبھی جیسے افتخار صاحب نے بتایا کہ کبھی افغان نیشنل آرمی کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے یا وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اسی طرح طالبان۔ دوحہ میں مذاکرات کا دور بھی ہے، اور یہ بین الافغان مذاکرات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ جس کی توقع تھی کہ امریکہ اور طالبان کے مابین تو معاہدہ ہوا، اور جس کی توقع تھی وہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تہران اور ماسکو میں بھی ہم نے یہ سرگرمیاں دیکھیں، اب ہم سرگرمیاں ساری دیکھ رہے ہیں دوحہ کے اندر ایک بار پھر۔ اس کا مقصد ہمیں کیا یہ لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ طالبان جو ہے ماضی کی نسبت بلا شرکت غیر اقتدار نہیں چاہتے، وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ایک قومی افغان حکومت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ یہ اس وقت جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے انکنکلوسیو ہیں، کوئی اس کا واضح نہیں آیا، کوئی ٹرمز آف ریفرنس نہیں بنی، کوئی فریم ورک نہیں بنا، کوئی آئین کے اوپر بات نہیں ہوئی کہ فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ کیسے ہوگا۔ تو فی الحال ایک مبہم سی صورتحال ہے۔ جہاں تک طالبان کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے ان کے ٹیکٹسز تو چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ تمام عمر مجھے یہاں کے طالبان اور وہاں کے طالبان میں جو ان کا پیٹرن ہے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ یہاں پر بھی ہم نے بڑے معاہدے کیے تھے، ساؤتھ میں بھی کیے تھے، نارتھ میں بھی کیے،
यहाँ पर फिर मौलाना सूफी मोहम्मद गारंटर थे, उन्होंने मुआहदा किया, फिर ग्रासी ग्राउंड में जाकर कोई और ऐलान किया। तो शाह साहब इसका तो मकसद ये हो अब तो सकता है हमने असूल, इस पे बड़ी बातें ये हैं कि जी जी पहले आप असूल तय करते हैं कि क्या असूल हैं, उसके मुताबिक हमने आगे जाना है। अब असूल ये है कि हमने एक ये कि बंदूक के ज़ोर पे हमने इक़्तिदार हासिल करना है, या हमने अवाम के वोट के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना है। क्या तरीके फ्यूचर में? एक तो यह है कि अबूरी हुकूमत बने। अबूरी हुकूमत जब बनेगी तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट कायम करेंगे, और अनेबलिंग एनवायरनमेंट तब कायम होगी कि जब फरीकैन सीज़ फायर करेंगे दोनों तरफ से, न तालिबान हमला करे न वो हमला करे, तो तब ये बात सही मानों में आगे बढ़ेगी। अभी तो तालिबान भी अटैक कर रहे हैं, और वो फिर वापस नेचुरली जब हुकूमत है, लेजिटिमेट हुकूमत है, दुनिया ने उसको तस्लीम दिफा किया करेगी अपना, तो उनको ये हक हासिल है, वो फिर काउंटर अटैक्स करते हैं, वो इलाके वापस लेते हैं, बाज़ जगह पे उन्होंने वापस ले भी लिए हैं। तो एक जगह फिर इसी तरह तालिबान की सस्टेन करना, एक जगह कब्जा कर लिया फिर उसको सस्टेन करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर इसी तरीके से सिर्फ अमेरिका की बात, अमेरिका तो निकल गया है। अमेरिका ने जो आपस में उनकी डिस्कशंस हुई थी उसमें यह कहा था कि भाई, जैसे इन्होंने कहा कि नेशन बिल्डिंग के लिए तो नहीं आए थे। दूसरा ये है कि अमेरिका की अब तवज्जो एशिया पैसिफिक के ऊपर है। क्वाड जो है वो 4 ममालिक उसमें है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें इंडिया है, उसमें अमेरिका है, जापान है। तो वो अब जो चाइना है उसको वो कंटेन करना चाहता है। ठीक। तो वो इसलिए, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान में कहा कि फ्री राइडिंग देश, मुस्तकबिल में कोई फ्री राइडिंग, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर सेंट्रल एशियन वो हैं, तो ये तमाम अपना अपना हिस्सा डालेंगे कि अफगानिस्तान में किस तरीके से अमन आए, क्योंकि ये ममालिक भी नहीं चाहते। चीन में वाखान कॉरिडोर में अगर इंतहा पसंदी की या मिलिटेंट तहरीकें शुरू हो जाए तो वो डायरेक्टली चीन की सिक्योरिटी को फिर अफेक्ट करेंगी। और इसी तरह अगर वहाँ पर इंतहा पसंदी होगी तो सेंट्रल एशियन उज़्बेकिस्तान है, दूसरे हैं, और तो उनकी सिक्योरिटी को अफेक्ट करेंगी, रशिया की सिक्योरिटी को। तो इस वक्त ये प्लेयर्स भी हैं मैदान में, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ तालिबान की हुकूमत हो, वो भी चाहेंगे कि यहाँ पर अभी एक अबूरी कौमी हुकूमत हो। लेकिन फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है कि ये तो अबूरी हुकूमत हो कि फ्यूचर में लोगों की राय के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत बने। उसके लिए फिर आइन कैसे बनता है, एक मैंने अपने मुतअद्दिद आर्टिकल्स में लिखा है, एक शक्ल उसकी हमारी जो पाकिस्तान का जैसे एक वफाकी आइन है, यहाँ पर हमारे आइन में ये भी है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। ठीक। यहाँ पर हमारा कानून शहादत भी है, यहाँ पर तमाम इस्लामिक लॉज हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर जितनी भी इस्लामी जमातें हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है। ठीक। ये आइडियाज़ की बात है, एक तरफ तालिबान के आइडियाज़ है, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। अब आइडियाज़, लोग कौन से आइडियाज़ को मंतखब करते हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए शाह साहब, इफ्तिखार साहब की राय मैं लेना चाहूँगा कि जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तालिबान की तरफ से, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जो है पेशकदमी, बंदूक का इस्तेमाल, यानी वो बंदूक भी नहीं रख रहे, हथियार भी नहीं रख रहे और बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किए हुए हैं? देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि और वैसे ये जंग कभी रुकी नहीं। जब अमेरिका के साथ दोहा में भी मुज़ाकरात जो है वो जारी थे, कभी परमानेंट सीज़ फायर हुआ नहीं अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ जाती है जिसमें इंट्रा अफ़गान टॉक्स हों, लगती है कि तालिबान जो है वो इस बात पे तकसीम जो वो तस्लीम वो कर देंगे इस बात को कि वो किसी के नीचे बैठकर जो है हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। वो शायद बाकी पार्टीज़ को जो मान लेंगे अपने नीचे हुकूमत करने के लिए, लेकिन हमेशा डोमिनेंट रोल में जो है वो ख़ुद होना चाहेंगे। और जिसका आपने जिक्र भी किया कि जंग शायद इसीलिए जो है वो तूल पकड़ रही है कि जिसके एरिया में जितनी ज़्यादा मैक्सिमम टेरिटरीज आएँ, मैं और आप ख़ुद जो है वो पश्तून हैं और इस एरिया के जो तौर तरीके वो जानते हैं कि जब भी आप किसी जरगे में जो है वो बैठेंगे
تو اوپر کا ہاتھ اسی آدمی کا ہوتا ہے جو زیادہ زورآور بن کے نکل جائے وہ سامنے آئے. تو وہ مینٹالٹی جو ہے وہ اس نظر آ رہی ہے بہت کلیئرلی. لیکن طالبان اب یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو پہلے سن 94 میں تھے اور سن 95 میں تھے, اور اسے میرے کچھ حد درجے تک جو ہے وہ آئی ایگری ود دیٹ, کیونکہ ان کے سٹیکس جو ہیں, جو ان کے ویل وشرز ہیں, وہ صرف پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہیں ہیں, بلکہ وہ ایران کے اندر بھی ہیں, وہ رشیا کے اندر بھی ہیں. اور جیسے انہوں نے ٹریڈ اکنامک کوریڈور کی جو ہے وہ بات کی, سی پیک کی جو ہے وہ بات کی. افغانستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو چائنا کو ڈائریکٹ تھریٹ ہیں, اس میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بڑا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور حالیہ دنوں میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ دیکھا, جس میں چائنا کو جو ہے کہ انجینئر کچھ ایک حادثات بھی ایسے ہوئے, ناخوشگوار واقعات ایسے ہوئے. شاہ صاحب آپ سے میں یہ رائے لینا چاہوں گا کہ جس طرح افتخار نے بات کی, جو مختلف گروہ وہاں پہ ہیں, جو وار لارڈز ہیں, جو مختلف وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, یہ بھی بات افتخار صاحب نے کی کہ یہ طالبان اور وہ طالبان جو 95 96 میں تھے ان میں کافی فرق ہے. تو وہ کافی فرق جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اگر وہ انٹرا افغان مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا وہاں پہ جو گروہ ہیں, جو سابقہ وار لارڈز ہیں, جو وہاں کی مؤثر قوتیں ہیں جیسے سابقہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, ان سے آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ طالبان کے روابط ہیں, ان سے پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مختلف وقت میں اگر ایران کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ طالبان ڈپلومیٹک روابط انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اب رشید دوستم کو لیں, وہ اس کو ترکی, ازبکستان اور ان کی وہ سپورٹ حاصل ہے. تو لازمی طور پہ ان لوگوں کے, اب عبداللہ صاحب وہ ریکنسیلیشن کے ہیں, تو ڈپلومیٹک بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے روابط نیچرلی وہاں پر ہیں. عطا کرزئی صاحب ہیں, وہ بھی اس ریکنسیلیشن کا, وہ بھی طالبان کے ساتھ ان کے بھی روابط رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے گروہ کے ساتھ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ بیک چینل پہ ان کے روابط رہتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے وار لارڈز, تو میرے لیے تو چاہے وہ طالب ہے یا دوسرے جو بھی بندوق اٹھا رہے ہیں, میرے لیے وہ وار لارڈ ہے. تو وہ یہ اس میں ڈسٹنکشن کہ طالب جو ہے وہ وار لارڈ نہیں ہے اور وہ وار لارڈ ہے. تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جس نے بھی بندوق اٹھائی ہوئی ہے, اور اب تو بین الاقوامی مسئلے محصول ہیں کہ آپ نے حکومت کیسے لینی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ اب پشتونوں کو ہم ایسے پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ بندوق کے علاوہ دوسری بات نہیں کرتے. پختونوں کا ہے, ہم نے یہاں پر پاکستان میں دیکھیں کتنے وقت سے ہم یہاں پر مختلف پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں, مذہبی جماعتیں بھی ہیں, دوسری جماعتیں بھی ہیں, مسلم لیگ بھی ہے, عوامی نیشنل پارٹی, یہ تمام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پختون ٹریڈیشنز کیا ہوئے ہیں. لیکن جو اب بین الاقوامی مسلح اصول ہیں اس کو یہاں پر ہم سب فالو کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی اسی بین الاقوام کا حصہ ہیں. یہ اب گلوبل ویلیج ہے, دنیا کا ہر ٹی وی چینل ہر ایک کے گھر میں لگا ہوا ہے. تو وہ تمام ان باتوں سے بتاؤ, وہاں پر ایک بہت بڑی ابھی خاص کر یہ 40 سال کا جو کنفلکٹ رہا ہے, تو ایک بہت آبادی کا بہت بڑا حصہ یورپ گیا, امریکہ گیا, یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی, وہاں پر یونیورسٹیز بنی. تو ایک ان کے شعوری لحاظ سے وہ ایک ایسے سسٹم کو چاہتے ہیں جہاں پر عوام کی اور یہ جو بیلٹ, جس کو ناٹ بلٹ بٹ بیلٹ, تو یہ غامدی صاحب آج میں ویسے کسی نے میں اس کی وہ سن رہا تھا, تو اس سے بڑی اچھی باتیں کی کہ بھائی مذہبی آمریت, اس سے کہا کہ ایک یہ ہے کہ مذہبی آمریت, ایک یہ ہے کہ جی آپ نے اصول ڈیٹرمن کرنے ہیں جو بین الاقوامی مسلمہ اصول ہیں, کہ آپ نے بیلٹ کے ذریعے کرنا ہے یا بلٹ کے ذریعے. ٹھیک, 20 سال کا عرصہ افتخار بیچ میں گزرا ہے, طالبان نے کتنا ماضی سے سبق سیکھا ہوگا, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے. 96 کا کے جو طالبان ہیں اور آج 2021 کے جو طالبان ہیں, ان میں اس حوالے سے کتنا فرق آیا ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں فدا صاحب, لیکن آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. میں ان کی بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو افغانستان کی انٹرنل جو ایتھنک پولیٹکس ہے, جس میں کافی قومیتیں افغانستان کے اندر ہیں, اور پیچیدہ مسائل جو ہے وہ ان کا ایک سمپلسٹک سلوشن جو ہے وہ
نہیں ہے. ان کی پیچیدگیاں جو ہے وہ اوریجن لوکل سے لے کر جو ہے وہ گلوبل جو ہے وہ ہوتا ہے. افغانستان کا مسئلہ جو ہے اگر آپ اس کو ایک وائڈ پراسپیکٹ پہ جو ہے وہ دیکھیں اسپیکٹرم پر, یو ول انڈرسٹینڈ کہ آج حالیہ دنوں میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں, جیسے شاہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ٹی وی ہے اور وہ, لیکن برطانیہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا کہ وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ انہوں نے کہیں پہ بیلٹ کا ذکر کیا, اور اس خطے کے اندر جو لائک ڈائنامکس ہیں وہ کافی اسٹرینج ہو کے جو ہے وہ آ رہی ہیں. اور میں تو چاہے جتنا بھی آپٹمسٹک ہونا چاہوں, مجھے اس طرح آپٹمزم جو ہے وہ نہیں نظر آتی, کیونکہ دو ایسے فورمز ہیں گلوبلی جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فیوچر آف کانفلکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اس میں ایک G7 ہے جو سب سے بڑے 7 ممالک ہیں, ان کی اگر کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ رشیا کو چائنا کو کاؤنٹر کریں گے. اور نیٹو کی جو آخری میٹ تھی جس میں افغانستان جو ہے وہ آخری بار ایجنڈا پوائنٹ پہ تھا انخلا سے پہلے, اگر آپ اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آخری سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ رشین ایکسپینشن کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے. اور اس خطے میں افغانستان کے اندر چاہے ہم افغانستان کی لوکل سیاست کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اپنے کلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن جو اس کے گلوبل ڈائنامکس ہیں, اگر آپ دو ایمرجنگ سپر پاورز اور ایک ریٹریٹنگ سپر پاور وہ سیم پیج پر نہیں ہیں, اور آپ رشیا اور چائنا کو جو ہے وہ افغانستان میں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہضم ہوگی. ٹھیک, وہ طالبان کتنا بدل چکے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر آپ طالبان کی جو ہے, میں اس بات پر ہماری بھی کافی لوگوں سے بات ہوتی ہے,